السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ علامہ اقبال نے شاعرانہ انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جو اپنی حالت کو خود نہ بدلنا چاہے۔ آج ہم لوگ رزق اور پیسے کے اعتبار سے اپنے کو بدلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ابھی سب نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا کرتے ہیں اس مقصد میں، لیکن صرف پیسے اور بزنس میں کامیاب ہو جانا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اگر دنیاوی نہج سے بھی دیکھا جائے تو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ جو مسائل درپیش ہوا کرتے ہیں ان تمام مسائل میں عبور حاصل کرنا اصلی کامیابی مانی جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے، ایمانی، دینی اور آخرت کے اعتبار سے، جو دائمی زندگی ہے اس کے اعتبار سے یہ اصل کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مشن ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہم اس کو دین سمجھ کر کریں، یعنی جو دین نے کہا ہے، جو طریقہ دیا ہے اس طریقے پہ کریں، یہ نہیں کہ جو بھی کر رہے ہوں اس دین ہی سمجھ لیں۔ مثلا تجارت کرنا ہے، تجارت میں ایمانداری اولین شرط ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے خلاصے میں یہ بات عرض کی گئی ہے کہ تجارت کرنے والا تاجر اپنے گراہک کی خیر خواہی کرے اور گراہک اپنے تاجر کی خیر خواہی کرے۔ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ غلط تاجر تجارت کرنے والا غلط پیسہ گراہک سے نہ لے، جو جائز پیسہ ہے، جو عام ریٹ چل رہا ہے جس چیز کا، اس حساب سے اس سے پیسہ لے، اور اس سے بہتر چیز جس طریقے سے سامان ہو اس کے بارے میں اس کو اس طرح بتائے۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل نکمی چیز تھی، کسی حیثیت کی چیز نہیں تھی، اور اس مالیت کی وہ چیز نہیں تھی، اور اس کی فضیلت کو بیان کر کے اور اس کو زیادہ ریٹ میں بیچ دیا، تو یہ ہے من غش علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، تو دھوکے سے سودا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو تجارت کرنا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے، اگر آپ مال کے اندر عیب ہے، کوئی کمی ہے تو ایمانداری سے اس کو بتانا ہے، اور جو پیسہ آپ کو مطلوب ہے اس کو آپ بتائیے اس ریٹ میں ہم دیں گے۔ اگر وہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر عیب کو چھپا کر کے آپ نے، مال وہ سیکنڈ تھا، خراب مال تھا، بہتر مال نہیں تھا، اچھا مال نہیں تھا، اور آپ نے یہ کہہ کر کے بیچا تو بہت شاندار چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، آپ اس کو لے کر کے بار بار یاد کریں گے۔ اس طرح سے اس کی تعریف کیا اور اس نے اس مال کو اس ریٹ میں لیا جس ریٹ میں عام طور سے بک رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں گھر پہ لے جائے گا، اس کو دیکھے گا تو اس کو قلق، اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا اس نے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی دھوکے سے آپ کو
400 روپیہ دینا تھا، آپ کا 400 روپیہ بن رہا تھا، دھوکے سے اس نے 200 روپیہ دے دیا، تو آپ کو بعد میں پتہ چلا، اس وقت نہیں پتہ پائے، تھوڑی دیر میں بعد آپ کو ظاہر ہوا، وہ آدمی چلا گیا، تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ جس طرح سے آپ اگر گراہک کو دھوکہ دیں گے اس کو تکلیف ہوگی، بالکل اسی طرح سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی گراہک اگر آپ کو دھوکہ دے گا۔ اس لیے یہ ایمانداری اور یہ دینداری کا تقاضا ہے، یہ امانت داری کے ساتھ تجارت کی لائن میں اب یہاں آپ کا ایمان بھی بن رہا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بھی آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے، اللہ خوش ہو جا رہا ہے، آپ کے رزق میں برکتیں بھی ہوں گی اور آپ ایک حلال روزی کمائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف پیسے آئے، بلکہ آپ پر اس پر نیکیاں بھی آئیں، آپ کے پاس صرف پیسے نہیں آئے، پیسے تو آپ نے کمائے ہی کمائے، لیکن آپ کو نیکیاں بھی ملی جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں، جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں۔ اگر یہی چیز آدمی سوچ لے تو ظاہر سی بات ہے تجارت کے اندر دھوکہ بازی نہیں کرے، کہ ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرنے کے ساتھ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے تو ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی، صرف پیسے نہیں، نیکیاں بھی ملیں گی۔ اگر یہ آدمی سوچ لے تو وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، لیکن آج اس کے برعکس ایمان کی اتنی کمزوری ہو گئی ہے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کہتے کیا ہیں کہ اگر ہم صاف طور پر ایمانداری سے بزنس کریں گے تو ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے، کبھی نہیں۔ ظاہر میں کچھ خسارہ ممکن ہو سکتا ہے ظاہر میں، لیکن اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو رزق دے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو گمان نہیں ہو سکتا ہے، کبھی آپ نہیں سوچ پائیں گے کہ یہ رزق حلال، یہ رزق وسعت کہاں سے آیا، یہ وسیع رزق کہاں سے مجھے مل گیا۔